بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى في موضع آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال الله تعالى في موضع آخر وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وقال الله تعالى في موضع آخر وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده صدق الله العظيم. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالنقمة بالسخطة والنقمة فساموا سوء العذاب ولا تشغلوا أنفسهم بالدعاء إلى الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والدعاء والتضرع كي أخفيكم كما قال عليه الصلاة والسلام كذا في المشكاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہت سارے حضرات کو معلوم ہوگا کہ کل یا آپ کی اسی محلے میں ہوٹل میں بینکٹ میں علماء کرام کی میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے اندر جو باتیں ہوئی اسی کے مناسبت سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی آپ لوگ شہر میں ہیں، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالات نعوذ باللہ کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نبیوں کی مدد کریں گے اور نبی پر جو ایمان لائے ہیں مسلمان ان کی بھی مدد کریں گے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی. اور اللہ کا دستور اور قاعدہ کیا ہے؟ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اگر اللہ مسلمانوں کی مدد کرے تو مسلمانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مسلمانوں کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی جان پر عزت پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ ہم مسلمان کی مدد کریں گے، مسلمان عزت والے رہیں گے، مسلمان غالب رہیں گے. قرآن کا یہ وعدہ ہے. اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ آئے دن ہم لوگ ہر جگہ پک رہے ہیں، بلکہ حالات تو ایسے ہو گئے جیسے کہ تاریخ میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ تاتار خانی لوگ مسلمانوں کو، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیے. تو ایک عورت آتی تھی اور 25 مسلمان رہتے تھے. عورت کہتی تھی تم یہیں رکو، میں گھر سے تلوار لا کے تم لوگوں کو کاٹوں گی. تو 25 مرد کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایک غیر مسلم عورت کا مقابلہ کر سکے.
تو ہمارے مسلمان مارے جا رہے ہیں لیکن کسی مسلمان کو ہمت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے۔ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی پٹ رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ کوئی بول سکے، تو آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ جب ایک طرف قرآن کا یہ وعدہ ہے وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ، تاکید کے ساتھ، جو عربی کے قاعدہ پڑھے ہیں، اِنَّا کا لفظ ہے، لام کا لفظ ہے کہ ہم ضرور سے ضرور مدد کریں گے۔ جیسے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیے کہ جاؤ نگار ہوٹل سے ٹکیا لے آؤ، تو اس میں تاکید نہیں ہے، لیکن یہ کہیے کہ نگار ہوٹل سے ٹکیا ضرور سے ضرور لانا، تو اس میں تاکید ہے اس کو لانا پڑے گا۔ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ضرور سے ضرور مسلمانوں کی، رسولوں کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور قیامت میں بھی۔ اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ مسلمان کی جب مدد ہو تو مسلمانوں کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو آخر مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت صرف اسی کو بیان کیے۔ تبیاناً لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور ہر چیز کو کہ تمہارے اوپر یہ حالات آئیں گے۔ کتاب الملاحم، کتاب الفتن، باب اشراط الساعہ، حدیث کا جو یہ چیپٹر اور مضمون ہے، انہی حالات کا بیان ہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں پر کیا کیا حالات آئیں گے اور ان سے نمٹنے کا راستہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا وعدہ بالکل قرآن کا حق ہے۔ اللہ کے وعدے میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے وعدے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے اندر ہے۔ اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس آیت کا مطلب یہ مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے مذہب کی طرف، ان کی کلچر کی طرف، ان کی تہذیب کی طرف، ان کے مذہب کی طرف، ان کے رسم و رواج کے طریقے پر مسلمان جب چلنا لگے گا، فَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ کی مدد تمہارے اوپر نہیں رہے گی۔ اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کہ اگر اللہ تمہارے اوپر سے مدد کی ہاتھ ہٹا لے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مدد نہیں کرے گی۔ آج مسلمانوں کے 65 ملک ہیں، ہمارا 65 ملک ہے، اسلامی ملک ہے۔ 65 ملک والے چاہیں تو مسلمانوں کی، فلسطین والوں کی، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تمام لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن سارے کے سارے بزدل ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کہ اللہ اگر تم سے مدد کی ہاتھ کھینچ لے، مدد کرنا چھوڑ دے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مدد نہیں کرے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھنے کے لیے وقت دیے، پردہ کرنے کے لیے وقت دیے، حلال کھانے کے لیے وقت دیے، نماز اور اذان کے وقت دیے، روزہ اپنے اختیار سے رکھنے کی طاقت دیے، قرآن پڑھنے کی اختیار دیے، لیکن جب مسلمان عبادت کا وقت ملنے کے باوجود جان بوجھ کر کے نہیں عبادت کرتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھنا چاہے تو کلمہ تک نہیں پڑھنے دیا جائے گا، داڑھی اور ٹوپی تو دور کی بات ہے، قرآن کو رکھنے تک نہیں دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ بخارا اور سمرقند کا واقعہ موجود ہے، جہاں بخاری، ترمذی جیسی ہدایت جیسی کتاب لکھی گئی، وہاں کے مسلمان 70 سال تک قرآن کو دیکھنے سے محروم رہ گئے، اور مسلمان بیوی اور شوہر سے، شوہر بیوی سے ڈرتا تھا، ہر ایک دوسرے سے ایمان کو چھپاتے تھے۔ تو نعوذ باللہ ہمیں وقت دیے ہیں اللہ تعالیٰ، حالت دیے ہیں کہ تم بالکل فراغت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہو،
پھر بھی ہم لوگ جان بوجھ کر کے عبادت نہ کریں تو نعوذ باللہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ عبادت سے ہم کو روک دیا جائے گا. جیسے کہ سازش ہے مدرسے کو بند کرنے کی، اذان کو بند کرنے کی، قربانی کو بند کرنے کی، اسی طرح نعوذ باللہ آج یہ ہم مسلمان عورتیں خود بخود بے پردہ گھومیں، آج نقاب پہننے والے کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ سب عذاب ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ نے جو عبادت کا وقت دیا ہے، حالت دی ہے، جان بوجھ کر کے ہم عبادت کو نہ چھوڑیں، ورنہ نعوذ باللہ بخارا سمرقند کا واقعہ 100 سال سے زیادہ کا نہیں ہے، یہ 200 سال زیادہ نہیں ہے. ان حالات میں یہ 150 سال کے حالات سے پہلے جائیے کہ کیا کیا یہ نوبتیں پیش آئی. والغرض کہ اگر مسلمان صحیح سے مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور میں نے جو مشکات کی روایت پڑھی انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس دور میں جو ابھی ملکی سطح پر ہو یا ریاستی اور اسٹیٹ کے سطح پر ہو، ہم لوگ جس حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا گائیڈ لائن کیے ہیں، کیا رہنمائی کی ہے، اس کی تشریح کروں گا. لیکن اس سے قبل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، لا تہنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ اے مسلمانوں تم کم ہمت مت ہو، ولا تحزنوا غمگین مت ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن ہو جاؤ. آج یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان کتنا ہی پیسہ کما لے، کتنا ہی دولت جمع کر لے، کتنا ہی ڈگری حاصل کر لے، کتنا ہی ہتھیار اکٹھا کر لے، لیکن ایمان کی طاقت نہیں ہوگی تو خدا پاک کی قسم مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور ان سارے اعتبار سے مسلمان کمزور ہو لیکن ایمان مضبوط ہو تو خدا پاک کی قسم مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ صحابہ کی تاریخ گواہی دیتی ہے. چنانچہ آپ لوگ واقعہ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ حضرت ریڈی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب کے بٹن کی جگہ کانٹا لگائے ہوئے تھے، کرتا پھٹا ہوا تھا، تلوار کو نیام میں رکھنے کے بجائے چیتڑی میں لپیٹ کر کے گئے تھے. تلوار بھی چھوٹی سی تھی، تلوار بھی ٹیڑھی تھی، اور رستم کے دربار میں جا کر کے برسرعام یہ کہے کہ میں تجھ کو کلمہ کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ قبول کر لو. اس نے کہا کہ نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جزیہ ٹیکس دینا پڑے گا. اس نے کہا یہ بھی نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا پھر مقابلے کے لیے آ جانا، ہم تم سے جہاد کریں گے اور تم سے لڑائی کریں گے. اور اپنے گدھے پر گئے، ان کے تعلیم کو پھاڑتے ہوئے گئے، اور اس کا گاؤں تکیہ جو رستم لگا کر کے بیٹھا تھا اس میں اپنے گدھے کو باندھ دیے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو مرغوب نہیں کر سکی، اور اکیلے رستم کے دربار میں جا کر کے یہ محمد رسول اللہ کی سپاہی صرف ایمان کی بنیاد پر، جن کا کپڑا تک نہیں، تلوار تک ٹھیک نہیں، وہ ایمان کی طاقت کے اوپر اس طریقے سے میرے دوستوں غیروں کو مرغوب کر سکتے ہیں. اس لیے پیسہ اگر صرف اپنے بچوں کو، آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے آج پڑھنے کے چلتے، اسکول کے چلتے، کئی بچے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. بھلے ایسے بچے آگے چل کر کے پیسہ کما لیں گے، لیکن خدا پاک کی قسم ایسے بچے آگے چل کر کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اپنی بہن بیٹی بہو کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ پیسہ بنانے کی مشین یہ غیروں نے اس طریقے سے کیا. بہرحال یہ غیروں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو لشکری میدان میں شکست نہیں دے سکتے ہیں، تو نظریاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہم لوگ ان کے غلام بنے بیٹھے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ہار ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے نظریات کو اسلام کے مطابق، اپنے عقائد کو، اعمال کو اسلام کے مطابق بنائیں. اس کے بغیر مسلمانوں کو جیت کا کوئی راستہ نہیں. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمان متحد ہو جائے اور محمد رسول اللہ کے عمل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے. جو جماعتوں میں سکھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ
کہ یقین دل کی گہرائیوں میں یہ اندر کی چیز ہے اور محمد رسول اللہ سر سے لے کر پیر تک ظاہر ہو، یہ جب تک کہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہوگا تب تک کہ مسلمان چاہے لاکھ بینک بیلنس ڈگری عہدہ حاصل کر لے، لیکن مسلمانوں کی کامیابی صرف اسی ایمان اور عمل صالح کے اندر ہے، نیک عمل کے علاوہ دوسری چیز کے اندر نہیں ہے۔ صاحب آج تو کم ہے، اس سے تاتار خانیوں نے بخارا سمرقند میں صحابہ کے دور میں یہاں تک کہ اکبر کے دور میں جو نعوذ باللہ مسلمانوں کے اوپر اتنے خراب حالات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی حفاظت کی، تو آج تو اس سے حالات اچھے ہیں، مسلمان غالب رہے گا۔ شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اپنے اندر ایمان کی دیا کو جلاؤ، اپنے دل کو ایمان سے روشن بالکل مجلہ اور مصفا کر لو، دل کو اللہ سے لگا لو، دل کے اندر ایمان کو بھر لو، دنیا کی کوئی طاقت تجھے مٹا نہیں سکتی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد ہٹتی کیسے ہے کہ اللہ نے اس کا بھی بیان کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اور اس کی لب لباب یہ ہے کہ جب مسلمان مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کی مذہب کی طرف جب راغب ہو جاتا ہے کہ ان کا کپڑا اچھا لگتا ہے، ان کا چہرہ اچھا لگتا ہے، ان کی تہذیب اچھی لگتی ہے، ان کی طرف گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے، غیروں کی زبان اچھی لگتی ہے، غیروں کا رسم و رواج اچھا لگتا ہے اور اسلام سے نفرت ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد پھر مسلمانوں سے ہٹ جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد مسلمانوں سے ہٹ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو مدد نہیں کر سکتی ہے۔ مسلمان ہو کر کے یہ کہے نعوذ باللہ اتنے گر گئے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو نیتا لوگ ہیں نام کے مسلمان، اور یہ بالکل عمل و کردار کے اعتبار سے کفر تک پہنچے ہیں کہ ایک نیتا اور مسلم کا رہنما بن کر کے یہ کہے کہ اگر حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ رہتا تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔ نعوذ باللہ، کیا نبوت کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے؟ ایسے مسلمان ذلیل ہو گئے، یا اس خورشید کے اوپر، بہار کے خورشید کے اوپر کفر کا فتویٰ جب لگا اور اس نے کیا ہے کہ ہم مندروں کے اوپر سر کو جھکاتے ہیں، فخر کے ساتھ کہا، جب کفر کا فتویٰ لگا تب اس کے عقل ٹھکانے اور ہوش پر آئے، تو مسلمان اس طریقے سے دنیا کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر ڈالے، ایمان کو بھی بیچ ڈالے، تو بتائیے کہ مسلمان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو وہ تھے کہ اترک سنت حبیبی لحاء الحمقاء، کہ میں اپنے نبی کی ایک سنت کو ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں، جان چلی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ایک ادا، نبی کی ایک سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور آج مسلمان کہ ذرا سی بھی دکانداری میں کمی نہ آئے، پیسہ میں کمی نہ آئے، اور راضی رہے رحمان کے خوش رہے شیطان بھی، یہ سب معاملہ ہے۔ حج کیا کعبے کا بھی اور کیا گنگے کا اسنان بھی، اس طریقے سے ہرگز نہیں۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، خالص ایک اللہ کو مانو، اور ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو، تب جا کر مسلمانوں تمہاری کامیابی ہے۔ دوبارہ مسلمانوں سے آج اللہ کی مدد جو ہٹ رہی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ مذہب اسلام کو مضبوطی سے نہیں پکڑے اور جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے نہیں پکڑے ہوئے ہیں، صرف چند عبادات کو کر لیتے ہیں، اور مکمل سر سے لے کر پیر تک جو اللہ کا مطالبہ ہے فی السلم کافہ، ایک نمبر کے مسلمان بن جاؤ، ایک نمبر کے لوگ مسلمان بن جائیں، دنیا کی کوئی طاقت کو مٹا نہیں سکتی۔ اور نعوذ باللہ اگر مسلمان دو نمبر کا ہو گیا، اللہ کے نبی پیشین گوئی بھی دیے، حب الدنیا وہن جب میری امت کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ان کو لوگ آسانی سے کاٹیں گے، اور 20 کروڑ کیا 30 کروڑ، ایک 50 کروڑ بھی رہے مسلمان تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہم جھاگ کی طرح، میل کی طرح ہو گئے، اور جس طرح جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی طرح آج مسلمان عمل کی کمزوری کی وجہ سے جھاگ کی طرح، پھین کی طرح بے وزن ہو چکا ہے۔ 313 لوگوں نے پورے کفر کی دنیا میں ہلچل مچا دیا، اور آج 50 کروڑ مسلمان
پوری دنیا میں ہے، اور اس طرح ہر جگہ ذلت اور رسوائی ہے۔ اس مصیبت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے جو چاہا جا رہا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، کامیابی کا راستہ اللہ نے یہاں بیان کیا۔ وقت بھی زیادہ ہوتے جا رہا ہے۔ حدیث جو میں نے مشکات کی آپ کے سامنے پیش کی تھی، حدیث قدسی ہے، میں بار یہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہوں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہی جاتی ہے جس حدیث کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں تو اللہ تعالیٰ یہ حدیث اپنے نبی سے بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی سن لیجئے، انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی عبادت کا مطلب انشاءاللہ یہ جو عشاء کے بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ حضرات اس میں تشریف رکھے عبادت کے مفہوم پر، انشاءاللہ بات آئے گی۔ عبادت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنی عظمت، جتنا ڈر، جتنا خوف، جتنی محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اتنی خوف، اتنی امید، اتنی ڈر، اتنی عظمت دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے۔ کہ اے محمد انا اللہ، اے نبی آپ اپنی امت کو سنائے انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ومالک الملوک، اور یہ آج دنیا کے مسلم لوگ نام کے مسلمان ہو کر کے جے شری رام بولنے پر لوگ مجبور ہیں، اور ہاتھ میں اس طریقے سے کڑا اور ہاتھ میں لال دھاگے اور مندروں کے سامنے جا کر کے پوجا کرنا، کفر کا تم سودا کر لیے ایمان کو بیچ کر کے۔ اے لوگوں، یہ دنیا کیا چیز ہے؟ ایک معمولی سی اسٹیٹ، مالک الملوک، پوری دنیا کا مالک میں تنہا ہوں، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، تمام کائنات کا مالک میں تنہا اللہ کی ذات ہوں۔ ومالک الملوک، اور یہ دنیا کیا ہے؟ اس سے بڑے بڑے جو گزر چکے فرعون، ہارون، قارون، شداد، جو پوری دنیا کے لوگ بادشاہ تھے اور بڑی طاقت والے تھے، اللہ نے بھی اس کی طاقت کو بیان کیا کہ یہ لوگ بڑی طاقت والے تھے، ذی اوتاد، یہ لوگ میخ والے تھے، بڑی طاقت والے تھے، کھجور کے برابر تھے، اتنی بڑی طاقت والے تھے، اتنی بڑی بڑی طاقت والے حکمران، یہ سارے لوگوں کا بادشاہ میں ہوں، ملک الملوک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، میرے سامنے کائنات کچھ نہیں، میرے طاقت کے سامنے ان بادشاہوں کی طاقت کچھ نہیں۔ قلوب الملوک بیدی، اور ان بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں ہے، جیسا چاہتا ہوں ان بادشاہوں کا دل میں بنا دیتا ہوں۔ لیکن بادشاہوں کا دل اچھا کب رہے گا اور بادشاہوں کا دل برا کب ہو جائے گا؟ بادشاہ تمہاری خدمت کب کرے گا اور بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کب کرے گا؟ اس کے بارے میں سنیے، اے نبی اپنی امت کو بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے، چاہے یوگی ہو، مودی ہو، جو بھی ہو، یہ سارے کے سارے مسلمان کی خدمت کرتے اگر اللہ کے اصول پر ہم چلتے۔ اللہ اصول کیا بتا رہے ہیں؟ سنو کہ بادشاہ کو نرم، بادشاہ کو مسلمانوں کا خادم، بادشاہ کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہوں کب؟ ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرافہ، کہ جب بندہ مسلمان خصوصاً جب میری اطاعت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، تمام طرح کے عیاشی فحاشی سے بچتا ہے، تمام شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ان بادشاہوں کا دل مسلمانوں کے بارے میں نرم کر دیتے ہیں۔ بادشاہ ہو کر کے مسلمان کی خدمت کرتا، بادشاہ ہو کر مسلمان کے خلاف سازش نہیں کرتا، یہ میرا اصول اور دستور ہے۔ لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، اگر تم میری اطاعت نہیں کرتے ہو، شریعت پر بعض ہمارے دوست ہیں راجگی کے، انہوں نے بیان کیا کہ جن کے پاس نعوذ باللہ پیسہ زیادہ ہے
وہ ہندو کے مجلس میں جا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں شرم کرتے ہیں اور اپنا نام ایک ہندو والا نام بھی رکھتے ہیں، مسلمان کے مجلس میں آتے ہیں تو مسلمان نام ظاہر کرتے ہیں، اور ہندو کے مجلس میں جاتے ہیں تو ہندو والا نام ظاہر کرتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری یا دیگر تمام کتابوں میں، چاہے بحر ہو، عالمگیری ہو، فتاوی شامی ہو، دیگر کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان ہونے میں شرم محسوس کرے اور اپنے ایمان پر شرمندگی محسوس کرے، وہ ایمان سے خارج ہو کر کے کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا غیروں کی طرح۔ تو اس طرح مسلمانوں کی حالات ہو گئے۔ تو اگر مسلمان یاد رکھیے وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، کہ جب بندہ میری نافرمانی کرنے لگے، کہ دکانداری کے خاطر نماز کو چھوڑ دے، حرام کھانے لگے، ڈکیتی کرنے لگے، گھپلہ بازی کرنے لگے، غریبوں کا پیسہ دبانے لگے اور ملت کا پیسہ مارنے لگے، جب بندوں کے عورتیں ہماری بے پردگی کے ساتھ گھومیں، ٹیوشن کے نام پر ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ عشق کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں، کالج کے نام پر اور دیگر پڑھائی اور ایجوکیشن کے نام پر مسلمان لڑکیاں اپنی عزت کو داغدار کر دیں، ان تمام بیماریوں کے اندر جب امت مسلمہ مبتلا ہو جائے گی تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حولت قلوبهم علیہم بالسخطۃ والنقمہ، میں ان بادشاہوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف غصہ بھر دیتا ہوں، نفرت بھر دیتا ہوں، مسلمانوں کے خلاف ان کے دل کے اندر آگ بھر دیتا ہوں، مسلمانوں کے خلاف یہ آگ میں جلتے ہیں، ان کے دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے، ان کے دل میں مسلمانوں کے کاٹنے کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ اے مسلمانوں، آج جو یہ بات یاد رکھ لیے کہ کوئی بھی حاکم آ جائے، کوئی بھی پارٹی آ جائے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی تقدیر نہیں بدل سکتی ہے۔ مسلمان پہلے بڑے خوش تھے کہ فلاں پارٹی نے کچھ نہیں کیا، ووٹ دے کر کے فلاں پارٹی کے لاؤ، کیا ہوا؟ پہلے پارٹی سے بھی زیادہ دیکھیے کہ مسلمانوں کو کیا غربت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ سب کے سب اعمالکم اعمالکم، اے مسلمانوں جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا تمہارا حاکم، ویسا تمہارا پی ایم، ویسے تمہارے مکھ منتری، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ سارے کے سارے ہوں گے۔ ان کو گالی دینے سے کچھ بھی فائدہ، کچھ بھی مدد نہیں آئے گی۔ ہم کو اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس ایمان کو اپنائیں، محمد رسول اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے، اس کے علاوہ حالات کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ میرے دوستو، اللہ کیا فرمائے کہ ان کے دل میں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دیتا ہوں، فَصَابُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر مسلمانوں کو یہ بہت سخت عذاب دیں گے۔ آج بھیڑ کے ذریعے قتل، داڑھی والوں کو داڑھی نوچنا، آج قربانی کے اوپر، عبادت کے اوپر یہ سب پابندی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کیے۔ آج دیکھیے کہ مسلمانوں افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک جانور اور ایک بے زبان بے عقل جانور کے نام پر غیر متحد ہو گئے، ایک ہو گئے، اور ہم محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ کی بنیاد پر متحد نہیں ہوئے۔ اے مسلمانوں، اس سے زیادہ دھوپ شرم کے، اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بے حیائی کی بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ ستم بالائے ستم اور غضب بالائے غضب، اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی کہ غیر جو دشمن ہے جانور کے نام پر ایک ہو گئے اور ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ وہی اختلاف، وہی جھگڑے، اب غضب بالائے غضب آپ شہر میں ہیں کہ مسجدوں میں جھگڑے، جمعہ کے دن جھگڑے، منبر پر جھگڑے، غیروں کو معلوم ہوگا، ان کا سینہ اونچا ہوگا، یہ ایسے ذلیل ہیں کہ اپنی مسجد میں، اپنے مرکز میں اس طریقے سے جھگڑے کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل بے دم ہے، ان کے اندر کوئی جان نہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، یہ تو بالکل گاجر مولی کی طرح ہے، کاٹ دو، غیروں کا سینہ اونچا ہو رہا۔
اس لیے میرے دوستو ہم لوگ کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اپنے خواہش کو، اپنے جذبات کو، اپنے مفاد کو، اپنے عہدے کو، اپنے تمام چیزوں کو قربان کرے. پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ کی مدد آئی ہے، آتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو ورنہ تم لوگ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی طاقت نہیں ہوگی. آج کہ اگر اس زمانے میں ایک مسلمان کے قتل کر دیے تھے اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں لے جا کر کے صحابہ کو چھوڑے اور ان غیروں کی ہمت نہیں بھی کہ مقابلہ کر سکے. آج آسانی کے ساتھ ٹرین میں، گھر میں، برسر عام سڑک پر اتنا مسلمان سستا ہو گیا کہ مارا جا رہا ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ اس طرح ذلیل ہو چکے ہیں. اس لیے غیروں کا سینہ اونچا ہو رہا ہے اور یہ آسانی کے ساتھ کرتے جائیں گے. تو میرے دوستو اعمالکم اموالکم، جیسا ہم اپنے عمل کو بنائیں، جیسا ہم لوگ اپنے عمل کو بنائیں گے ویسی حاکم آئیں گے، ویسی مضبوطی آئے گی. عمل جتنا خراب ہوگا ہمارے وزراء اتنے خراب ہوں گے، عمل جتنا اچھا ہوگا ہمارے وزراء اتنے اچھے ہوں گے، ہمارے حاکم اتنے اچھے ہوں گے. ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم عمل کو اچھے کر کے اپنے حاکموں کو اچھے بنا لیں اور عمل کو برا کر کے اپنے حاکموں کو برا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اوپر اس کو سونپ دیا. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمائے؟ فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، کیا ہے مسلمانوں، اگر تمہارے خلاف اس طرح بادشاہ ہو جائیں، تم کو ستانے لگے، تم لاکھ ان کے خلاف دھرنا دو، لاکھ راج بھون کو تم گھیر لو، لاکھ ان کی مورتی کیا ہے جلاؤ، لاکھ ان کی نظر آتش کرو، لاکھ ان کو گالیاں دے دو، خدائے پاک کی قسم کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، بادشاہوں کو گالیاں دینا بند کرو. وَلَٰكِنِ اشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّذَكُّرِ، لیکن اگر اس طرح حالات خراب ہو جائیں تو تم ذکر میں، آہوزاری میں، کریا وزاری کے اندر، عمل کو مضبوط کرنے کے اندر آ جاؤ. کہ اکفیکم، تاکہ میں تمہارے لیے ایکشن میں آ جاؤں اور تمہارے خلاف میں ان سے انتقام. مسلمانوں چاہے راج بھون کو گھیریے، پتلا جلائیے، گالی دیجیے، کچھ بھی کر دیجیے، اللہ پاک کی قسم کچھ نہیں ہوگا. آج ہم لوگوں کو اگر یہ سزا دی جائے مجرم ہونے کے طور پر، تو ایک چور ہو اور چور کو پولیس والا مارے اور پولیس والے کو چور گالی دے، کچھ بھی اس کی بددعا نہیں پڑے گی. اسی طرح آج ہم مجرم ہو چکے ہیں، بددعا دیں گے کچھ نہیں ہوگا. لیکن مظلوم ہو گئے ہم، کلمہ کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بنیاد پر پٹنے لگے تو پھر ہم مظلوم ہو جائیں گے اور مظلوم کی دعا سیدھے عرش تک بغیر پردہ کے پار کرتے ہوئے جاتی ہے. پھر اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی. اور یہ نہیں کہ اللہ طاقت والے صرف صحابہ کے زمانے کے اندر تھی، نہیں، بلکہ اللہ لم یزل ولا یزال، جو شروع سے ہے وہی طاقت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. بلکہ ہمارے عمل کی بنیاد پر صحابہ سے زیادہ اللہ ہماری مدد کریں گے، اس لیے کہ اس زمانہ میں تو حضور موجود تھے. حضور کی وجہ سے نیک عمل کرنا آسان تھا، لیکن جیسے جیسے حضور سے زمانہ دور چلا جا رہا ہے، نیک عمل کی قیمت بڑھتے جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر ٹماٹر کا سیزن ہو تو بہترین ٹماٹر 2 روپیہ 3 روپیہ ملتا ہے، سیب جیسا بہترین ٹماٹر، اور ابھی اتنی ٹماٹر 100 روپیہ مہنگا ہوا، کہاں خراب. اس لیے کہ اگرچہ اس ٹماٹر سے یہ ٹماٹر 80-100 روپیہ والا اچھا نہیں، لیکن چونکہ زمانے میں موجود نہیں اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی. اسی طرح ہماری عمل کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن صحابہ سے مقام، صحابہ سے افضل ہم نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن عمل کی قیمت ہماری اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیں گے. جس طرح جو چیز ناپید ہو جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. اور ایک بہت اہم بات میں بیان کر رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کے اندر تباہی آتی ہے، مسلمان ذلیل ہو جائے،
مسلمان خباثت میں مبتلا ہو جائے، مسلمان نماز نہ پڑھے اور غیروں کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کی سویلائزیشن کی طرف آدمی متوجہ ہونے لگے اور ان کے بے پردگی کو پسند کرنے لگے، ان کی عیاشی اور فحاشی کو پسند کرنے لگے اور مذہب اسلام کو ذلیل سمجھنے لگے، تو یاد رکھیے کہ مسلمان نماز چھوڑے، حرام کھائے، ڈکیتی کرے، غبن کرے اور تمام طرح کی برائی کرے اور مسلمانوں میں خباثت غالب آ جائے اور اس وقت کتب غوث اور ابدال سب کچھ ہو۔ میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں، اگرچہ 5 منٹ آج وقت زیادہ ہوگا، لیکن کیونکہ موضوع بار بار یہ نہیں چھیڑا جاتا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے نبی فرمائے یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آئے گا، یدعو الرجل للعامتی، کہ بڑے بڑے قطب غوث ابدال عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے استجب ادعو لخاصتک استجب، اے میرے قطب ولی ابدال اپنے لیے مانگ، میں تم کو تمہارے حق میں اپنی دعا قبول کروں گا۔ وَأَمَّا الْعَامَّةُ لَا، لیکن عام مسلمانوں کے بارے میں تم قبول کی کہتے ہو، میں ان کے حق میں تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا۔ اگر ہم لوگوں کا عمل گندا ہو گیا، ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا، ابھی بھی قطب ابدال غوث ہیں، لیکن ہماری بدعملی کی وجہ سے ان کی نیک دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے مت کہیے کہ مسلمان کے بزرگ کیوں نہیں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کا دستور ہے کہ مسلمان کا عمل صحیح ہو ان کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب مسلمان کا عمل گندا ہو تو قطب ابدال غوث کی دعائیں عام مسلمانوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ عیاشی، نفسانی، شہوانی، شیطانی زندگی کو چھوڑ کر کے رحمانی زندگی کے اوپر آ جائیں، محمد رسول اللہ کی غلامی کے اندر آ جائیں۔ اس کے علاوہ حالات کو بدلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم ہی لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے۔ ہم لوگوں کی حالات بس صرف محمد رسول اللہ کی طریقہ سے، نبی کی شریعت کی پابندی سے بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لاکھ ڈگری حاصل کر لے، گجرات کے اندر کیا ہوا، ڈگری والے، پیسے والے، 20-20 لاکھ کی گاڑی والے، ان کی عورتوں کی بے عزت کر کے، عزت کو نیلام کر کے ان کو کس طرح ذلیل ذلت کے ساتھ ماری گئی۔ میرے دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، یہ پیسے، یہ ڈگری، یہ عہدہ، یہ کرسی کچھ نہیں ہوگا، کچھ کام نہیں دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو، اپنوں کو، اپنی عورتوں کو دین پر لانے کی کوشش کرے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب رحمت دامت برکاتہ مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے حالات کے تناظر میں کچھ مسلمانوں کو وصیت کی کہ ابھی جو حالات ہیں مسلمانوں کو روزانہ کم سے کم 200 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے خلاف، نیک لوگوں کے بارے میں ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح کسی کا باپ ایس پی ہو اور اس کے بیٹے کو کوئی مار دے، ایس پی ایکشن میں آ جائے گا، بیٹے کا انتقام لے گا۔ اسی طرح ہم نیک بن جائیں، اللہ کا وعدہ ہے يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے بارے میں اللہ ایکشن لیں گے اور ان کو ایسی سزا دیں گے کہ ان کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایسی ذلت کی موت دیں گے، آخرت میں تو ہے یہ، دنیا کے اندر بھی ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 200 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 100 مرتبہ، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن یہ 100 مرتبہ، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور 100 مرتبہ، اور سورہ والشمس وضحاہا کثرت سے، درود شریف کثرت سے۔ میرے دوستو مسلمانوں، آج اگر ہم لوگ صحیح ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں
جس طرح محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کی سرزمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایمان کی دیا جلایا، ایمان کے مطابق انصاف کیا، جب یہ سندھ سے واپس جا رہے تھے تمام غیر مسلمین رو رہے تھے کہ آج تک آپ جیسا کوئی ہندو بادشاہ ہم کو انصاف نہیں دیا، آپ مت جائیے۔ ان کے لوگ پم پکڑ رہے تھے اسی طرح ہم نیک مسلمان بن جائیں، غیر لوگ ہماری عزت کریں گے اور غیر لوگ تمام دیکھیے یہ جو شیطانی لشکر ہے یہ فرعون اور شیطان کی نطفے سے ان کا تعلق ہے، یہ خبیث ہے، یہ مردود ہے، ان کا نسب دیکھیے گا ابو جہل ابو لہب سے ملے گا، لیکن کسی بھی مذہب کے اندر انسانیت کے خلاف تعلیم نہیں ہے، چاہے ہندو مذہب ہو عیسائی مذہب ہو، کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے کہ اس طرح انسان کو قتل عام کیا جائے۔ جس طرح مذہب اسلام سب سے زیادہ امن سکھاتا ہے، ہر مذہب سکھاتا ہے، یہ اپنے مذہب کے بھی دشمن ہیں، پورے ملک اور پورے دنیا کے دشمن ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے ایمان کو پیدا کر لیں، اپنے ایمان کو بنا لیں۔ جس طرح حضرت محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کی واپسی کے بعد لوگ رو رہے تھے ہم صحیح ایمان والے بن جائیں، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں، اسی طرح لوگ ہماری تعظیم و تکریم کریں گے، اپنے حالات کو بدل۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ تمہارے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب کہ تم اے مسلمانوں اپنے عمل کو نہ بدل دو، اس وقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ انشاءاللہ امام مہدی کا جب دور آئے گا، جتنے عیسائی ہیں اگرچہ ہم لوگ ان کو صحیح پیغام نہیں پہنچائے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ عیسائی لوگ ہمارے دوست بن جائیں گے، اسی طرح جتنے شریف اور مہذب غیر مسلمین ہیں وہ بھی اسلام قبول کر کے ہمارے دوست بنیں گے، جو چاہے بالکل کٹر ہیں، دشمنان اسلام ہیں، جن کی طبیعت میں خباثت ہے، ان کا انجام برا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہم لوگ اپنے عمل کو درست کریں۔ اللہ باتیں تو بہت ہیں لمبی، لیکن کہنے کا خلاصہ رب لباب ہے، ہم لوگ اپنے ایمان کو عمل کے مضبوط کر لیں، ہمارے حالات خود بخود اچھا ہو سکتے ہیں، ہمارے پیسے کم ہوں گے، تعداد کم ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کم جماعت والی بڑی جماعت والے پر غالب رہیں گے، بے نہتھے لوگ سامان والوں پر بھاری رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کے اندر ایمان کی قندیل کو، عمل کی قندیل کو روشن کر لیں۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے ایمان اور عمل کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔